بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح جناب سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ آپ کا اسم گرامی محمد، مشہور لقب تقی اور کنیت ابو جعفر ہے۔ تاریخ ولادت 10 رجب سن 195 ہجری اور تاریخ شہادت 29 ذقعت سن 220 ہجری ہے۔ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ شیخ مفید، علامہ تبریسی، علامہ ابن شہر آشوب جیسے علماء نے تحریر کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بیٹا نہ تھا۔ آپ کی ولادت سے قبل حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو لاولد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، لیکن جس طرح اللہ نے ابراہیم اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما کے اسحاق اور یحییٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی بنائے، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کے اس فرزند کی ولادت اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ دراصل ارباب حکومت کا تو مدعا ہی یہی تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ ہدایت منقطع ہو جائے، تاکہ ان پاکیزہ ہستیوں کے علمی اقتدار اور روحانی اثرات سے حکومت کو جو خطرہ تھا وہ ٹل جائے۔ اس لیے حکومت کا مفاد اسی بات میں تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام لاولد مشہور رہیں۔ اس کے علاوہ مفاد پرست گروہ جیسے فرقہ واقفیہ کے ماننے والے جو اپنے دنیاوی مفاد کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروغ کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ پروردگار عالم نے اپنے ولی امام علی رضا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اور آپ کا لاولد ہونا آپ کی امامت کے خلاف دلیل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ کسی نے امام رضا علیہ السلام کو ایک خط میں لکھا کہ آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کا کوئی لڑکا نہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ میرا بیٹا نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم چند روز گزرنے والے ہیں کہ خدا مجھے لڑکا دے گا جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نے مخالفین کے اعتراضات کا سدباب کر کے سلسلہ امامت کے تسلسل کی توثیق فرمائی اور پھر اپنی کمسنی کے باوجود آپ عہدہ امامت پر فائز ہوئے تو دنیا نے آپ کی علمی بصیرت، تبلیغی صلاحیت اور تدبیر و حکمت کو ہر طرح جانچ کر یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام میں اول اوسط آخر سب محمد ہیں اور ان کے سب چھوٹے اور بڑے میں بالحاظ سن و سال، علم و حکمت اور عصمت و طہارت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، تو یہ اقوال کس قدر علمی صداقت کے آئینہ دار ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے والد سے فیض علم و تربیت حاصل کرنے کا بہت کم موقع ملا۔ ابھی آپ کا سن مبارک 6 سال تک مامون رشید نے آپ کے والد بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے ہجرت پر مجبور کیا اور ساتھ ہی یہ شق بھی لگا دی کہ آپ کے اہل و عیال مدینے ہی میں رہیں گے۔ اسی عالم غربت میں غریب الغربا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور 8 سال کے مختصر سن میں عہدہ امامت کی عظیم ذمہ داریاں امام محمد تقی علیہ السلام سے متعلق ہو گئیں۔ خاندان رسالت کی عظمت سے ناواقف اور سلسلہ امامت کی بزرگی سے بے بہرہ لوگ اسی غلط فہمی کا شکار تھے کہ وہ علمی کمال اور روحانی اقتدار جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا امتیاز رہا ہے، اس سے امام محمد تقی علیہ السلام اپنی کمسنی کی وجہ سے محروم ہوں گے۔ لیکن عباسی خلیفہ مامون رشید جب ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا تو اسے امام محمد تقی علیہ السلام سے گفتگو کا موقع ملا۔ جب مامون نے آپ کے علم کا امتحان لینا چاہا تو آپ نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا جو خاندان رسالت کا اختصاص ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں اور سلاطین وقت اپنے بعد سے ان مچھلیوں کو شکار کر کے ہم اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ مامون رشید امام کی علمی فضیلت سے متاثر ہو کر آپ کو دارالحکومت لے گیا۔ پھر اپنی مصلحتوں کے تحت اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دے۔ عباسی خاندان کے لوگ اس بات کو اپنے دنیاوی مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب
مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا۔ اس وقت بھی عباسی امراء نے اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اب جب امام علی رضا علیہ السلام کے کمسن فرزند کی بابت مامون کی تجویز سامنے آئی تو اس پر بھی خاندانی عباسی کے لوگ سخت متعارض ہوئے۔ مامون نے امام کی علمی فضیلت کو وجہ جواز بنایا، چنانچہ امام مامون رشید نے امام کی علمی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ایک یادگار علمی مناظرے کا اہتمام کیا، جس میں اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور قاضی یحییٰ ابن اقسم کے سوال پر تنقیحات قائم کر کے امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا۔ پھر آپ نے ایک سوال فرمایا جس کا جواب دینے سے یہ یحییٰ ابن اقسم معذور رہے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں اس مناظر کی تفصیلات درج ہیں۔ قاضی یحییٰ ابن اقسم کے مقابلے میں علمی فتح حاصل کر کے امام محمد تقی علیہ السلام نے کمسینی کے باوجود اپنی علمی فضیلت کو عملی طور پر ثابت کر دیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ خاندان رسالت کے منتخب افراد کو اللہ تعالیٰ نے عصمت و طہارت کے ساتھ علم و حکمت سے بھی نوازا ہے۔ مامون نے آپ کی علمی برتری کو وجہ جواز بنا کر اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ شاہی خاندان سے اس رشتے کے باوجود آپ نے اپنے رہن سہن اور طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی۔ شاہی خاندان سے رشتہ امام کے لیے کوئی شرف یا فضیلت نہ تھا، بلکہ یہ ابتلاء و آزمائش کا ایک قرینہ تھا کہ ترغیب دنیا کے مقابلے میں صاحبان علم کیسے اپنے معیار تقوی کو برقرار رکھتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے تدبر اور حکمت کے سبب اس امتحان سے کامیاب گزرے، اور آپ کی زندگی زہد و تقوی کا ایسا مثالی نمونہ رہی کہ آپ کا لقب بھی تقی ہو گیا۔ احادیث حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ مومن کی ضرورت۔ مومن ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن اور کمال کی جانب بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے لیے اسے 3 بنیادی چیزوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ نویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، مومن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق، خود اپنی جانب سے ایک واعظ اور جو نصیحت کرے اس بات کو قبول کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ استحکام سے پہلے اظہار۔ انسان جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے یا شروع کرے تو جب تک وہ مستحکم نہ ہو جائے اس کا بیجا تذکرہ اس کام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 2، کسی چیز کے پائیدار اور مضبوط ہونے سے پہلے اس کا اظہار کرنا اس کی خرابی کا سبب ہے۔ نعمتیں اور شکر۔ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے خلق کیا تاکہ یہ اشرف المخلوقات ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ نعمتوں کا یہ سلسلہ پروردگار کی جانب سے منقطع نہیں ہوتا، مگر یہ کہ خود انسان کفران نعمت کر کے انہیں دور کر دے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنے سے یہ سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی زیادتی ختم نہیں ہوتی جب تک بندے کی جانب سے شکر منقطع نہ ہو جائے۔ خود کو فریب نہ دو۔ اکثر لوگ جانتے بوجھتے گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں توبہ کی امید ہوتی ہے کہ خدا تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم توبہ کریں گے اور وہ بخش دے گا، لیکن یہ بہت بڑا فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ گناہ ایک دلدل کی مانند ہے، جتنا دلدل میں دھستا جائے گا اتنا ہی ہلاکت کی جانب بڑھتا جائے گا، اور پھر نہ معلوم توبہ کا موقع میسر آئے یا نہیں۔ گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو نقصان اور اپنی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے، لہذا گناہ جہاں مالک کی معصیت اور نافرمانی ہے وہاں خود کو کمال سے دور کرنا بھی ہے۔ پس توبہ کی امید میں گناہ کرنے سے بڑھ کر فریب کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، توبہ میں تاخیر کرنا ایک قسم کی خود فریبی ہے، جھوٹا وعدہ دینا ایک قسم کا تحیر و پریشانی ہے، خدا کے مقابلے میں عذر تر اشنا ہلاکت ہے، خدا کے مقابلے میں عذر تراشنا ہلاکت ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا خدا کے مکر سے محفوظ سمجھنا ہے کہ مکر خدا سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ بولنے والے کی پیروی کی، کبھی انسان کسی کی پیروی سن کر اس سے متاثر کبھی انسان کسی کی گفتگو سن کر اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کی باتوں پر عمل شروع کر دیتا ہے۔
اگر وہ شخص خدا پرست ہوگا تو یقیناً سننے والا بھی خدا پرستی کی جانب قدم بڑھائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی زبان شیطان کی زبان ہوئی تو سننے والے کو خدا سے دور کر دے گا۔ اس لیے گفتگو کی ظاہری چاشنی کو نہ دیکھا جائے بلکہ باطنی عقائد کا اندازہ کرنے کے بعد ہی کسی کی گفتگو سنی جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5، جس نے کسی بولنے والے کی باتوں کو سنا اس نے اس کی عبادت کی۔ تو اگر بولنے والا خدا کی باتیں کرتا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی، اور اگر بولنے والا شیطان کی زبان سے بول رہا ہے تو اس نے ابلیس کی عبادت کی۔ ترقی کا راستہ، ہر انسان چاہتا ہے کہ ترقی کرے، لیکن ترقی کرنے اور کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مشکلات کا مقابلہ کر سکے اور خود پر پوری طرح قابو رکھے، تاکہ ہر اس کام سے خود کو دور رکھ سکے جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو۔ مشکلات کا مقابلہ اور خود پر کنٹرول کے ذرائع بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، صبر پر تکیہ کرو اور غربت کو آغوش میں لو، خواہشات نفسانی کو ترک کرو اور ہوا و ہوس کی مخالفت کرو، اور جان لو کہ اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، اس لیے دیکھو کہ تم کیسے ہو۔ بھائی سے ملاقات، محبت بہت سے مسائل کا حل ہے، اور باہمی محبت پیدا کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ باہمی ملاقات سے محبت بڑھتی ہے، اسی لیے امام علیہ السلام اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 7، بھائیوں سے ملاقات عقل کا فروغ اور زیادتی ہے، اگرچہ کم اور قلیل ہی ہو۔ دشمن کی خوشی، دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رقیب نقصان اٹھائے اور کسی قسم کا فائدہ اسے نہ پہنچے، وہ ترقی نہ کر سکے اور ہمیشہ تنزلی کا شکار ہے۔ ہر جو چیز انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ نفس کی پیروی ہے، جو اسے پستی کی طرف لے جاتی ہے اور کامیابی سے دور رکھتی ہے۔ اسی لیے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 8، جس نے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کی اس نے اپنے دشمن کی آرزو پوری کر دی۔ شہوت کی سرکشی، شہوت کی پیروی سرکش گھوڑے پر سواری کی مانند ہے۔ جس طرح سرکش گھوڑا اپنے سوار کو زمین پر پٹک دیتا ہے یا کم از کم اسے صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، اسی طرح شہوت بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے یا کم از کم اس کے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 9، جو شہوت کے گھوڑے پر سوار ہوا وہ لرزش سے محفوظ نہیں۔ کسی اور سے دل لگانا انسان سراپا نیاز ہے، اور خداوند متعال ایسا بے نیاز ہے کہ جس کے پاس انسان کی نیاز اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ایک لمحہ اس کی نظر کرم منقطع ہو جائے تو یہ دنیا انسان کے لیے جہنم بن جائے۔ خدا کسی بندے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا مگر وہ جو خدا کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے۔ حدیث نمبر 10، اور جو غیر خدا سے دل لگائے اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سخت محنت کامیابی کی ضمانت، خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، سخت محنت انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے جب ہدف مشکل ہو اور مقصد عظیم تو سخت کوشش اور محنت ضروری ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ہوتی۔ امام جواد کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 11، سخت محنت کرو تاکہ مقصد کو حاصل کر لو، ورنہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہو گے۔ نعمت پر شکر، جس طرح گناہ کا مواخذہ ہوگا اور توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسی طرح نعمت کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر اس نعمت پر شکر ادا کر دیا جائے تو حساب کتاب سے بچا جا سکتا ہے۔ امام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، جس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے وہ اس برائی کی طرح ہے جس کا تم نے استغفار نہیں کیا۔ دعا، گناہ بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں، جبکہ دعا اور استغفار گناہوں کو بخشوا کر بلاؤں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ امام مختصر جملے میں یہ عظیم پیغام دے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 13، دعا کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ علم کے بغیر عمل، علم روشنی ہے جو عمل کا راستہ دکھاتا ہے۔ بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانے والا جو اپنے ہدف سے زیادہ دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔
چنانچہ جاہل اگر مخلص ہو تو بھی صحیح راستہ اور طریقہ اسے نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ اس کا عمل فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ حدیث نمبر 14، جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کی خرابیاں اصلاح سے زیادہ ہوں گی۔ جاہل کی خاموشی اکثر اجتماعی مسائل اور لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب جہلہ کا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنی جاہلانہ باتوں سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے جاہل کی خاموشی اس کے بولنے سے کہیں زیادہ بہتر قرار دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 15، اگر جاہل انسان خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ صالح رہبر، اگر کسی قوم کا رہبر اور رہنما صالح ہو تو پوری قوم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن اگر رہبریت فاسد ہو جائے تو قوم بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ان امور کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 16، لوگوں کے امور کی اصلاح ان کے رہبر سے ہوتی ہے۔ ظاہری دوست باطنی دشمن، بہت سے لوگ بظاہر بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، نماز روزہ بھی بجا لاتے ہیں، لیکن ان کی باطنی صفات اچھی نہیں ہوتی۔ عبادات کو بظاہر انجام دیتے ہیں لیکن اس کے باطنی اثرات سے محروم رہتے ہیں، یعنی بظاہر خدا کے دوست لگتے ہیں لیکن در حقیقت خدا کے دشمن ہیں۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 17، بظاہر اللہ کے دوست اور باطن میں اس کے دشمن مت بنو۔ عمل کرنے کے لیے 4 چیزیں، نعمت سے بہرہ مند ہونا اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی اطاعت کرے اور شکر نعمت ادا کرے۔ اس دنیا میں 4 بہترین نعمتیں جو کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہیں، اور جب یہ چاروں چیزیں انسان کو میسر ہو تو عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ وہ 4 نعمتیں کیا ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 18، 4 چیزیں انسان کو عمل پر مجبور کر دیتی ہیں: صحت و تندرستی، بے نیازی، علم اور خدا کی جانب سے توفیق۔ سب سے بڑی برائی، ہر برائی انسان کی ذات کو نقصان پہنچاتی ہے اور زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ برائی جو سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے، وہ لالچ اور طمع ہے۔ حدیث نمبر 19، لالچ سے زیادہ کوئی چیز انسان کو فاسد کرنے والی نہیں۔ گناہ موت کا سبب، نیکی انسان کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب کرتی ہے جبکہ گناہ کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ ہر نیکی اور گناہ کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے۔ بہت سے گناہ انسان کی زندگی کو گھٹا دیتے ہیں، جیسے زنا، قطع رحم اور جھوٹ وغیرہ۔ اس کے برخلاف بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہیں، جیسے پاک دامنی، صلہ رحم وغیرہ۔ حدیث نمبر 20، لوگ طبعی موت کے بجائے گناہوں کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں اور ان کی زندگی عمر طبعی کے بجائے عمر طبعی کے بجائے نیکی کے سبب سے زیادہ گزرتی ہے۔ دوستی کی 3 خصلتیں، دوستی ایک نعمت ہے، اس لیے ہمیشہ دوستوں سے اچھا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ دوستی برقرار رہے۔ امام علیہ السلام دوستی برقرار رکھنے کی 3 صفات بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 21، 3 خصلتوں سے دوستی حاصل ہوتی ہے: انصاف، سختی میں ساتھ رہنا اور مدد کرنا، اور پاکیزہ دل کے ساتھ زندگی گزارنا۔ بلندی کا زینہ، ہر انسان ترقی کرنا اور بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے مضبوط قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے۔ مضبوط قوت ارادی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ پر کامل بھروسہ اور اس کی قدرت پر یقین ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 22، اللہ پر بھروسہ ہر قیمتی چیز کی قیمت اور ہر بلند چیز کے لیے زینہ ہے۔ دل قربت کا راستہ، عبادات کے بجا لانے کا اصل فلسفہ قرب پروردگار ہے۔ ہر نماز برائی سے محفوظ کر کے انسان کو اپنے پروردگار سے نزدیک کرتی ہے۔ روزہ اس میں پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ قرب اور محبت صرف دل سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ظاہری اعضاء عبادت میں مصروف ہو اور دل مردہ ہو تو اس عبادت سے قرب حاصل نہیں ہوتا، اور ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو معبود سے نزدیک کرنے کا سبب نہ بنے۔ حدیث نمبر 23، دل سے اللہ تعالیٰ کا قصد کرنا اعضاء و جوارح کو زحمت میں ڈالنے سے زیادہ مفید ہے۔ خائن کا امین، خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے اور خیانت کرنے والا مجرم ہے۔ ایسے شخص سے دوستی رکھنا یا اس کی کسی بات یا مال کا امین بننا خود خیانت ہے۔ اگر انسان اسے اس جرم سے نجات دلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے،
ورنہ اس سے ترک تعلق کر لے۔ حدیث نمبر 24، انسان کے خیانت کار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خائنوں کا امین ہو۔ دوست یا دشمن؟ دوست وہی ہے جو حقیقت کو بیان کرے اور غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ وہ دوست جو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے حقیقت کو چھپائے اور جانتے بوجھتے صحیح بات نہ کرے، وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ امام جواد کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 25، جس نے تیری پسند اور خواہش کی خاطر تجھ سے ہدایت کو پوشیدہ رکھا، اس نے تجھ سے دشمنی کی۔ تین چیزیں، ایک مومن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی رکھے اور معصیت سے پرہیز کرتے ہوئے ان اعمال کو بجا لانے کی فکر کرے جس سے اس کا پروردگار خوش ہو۔ ایسے تین اعمال بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 26، تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بندے تک پہنچاتی ہیں: استغفار کی زیادتی، نرم مزاجی اور کثرت سے صدقہ دینا۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کا خیال رکھے گا وہ نادم نہ ہوگا: جلد بازی کو ترک کرنا، مشورہ کرنا اور فیصلے کے وقت اللہ پر بھروسہ کرنا۔ امام کی نصیحت قبول کرنا عقل مندی کی علامت ہے، اس سے انسان ترقی کرتا اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ نصیحت خیر کی جانب رہنمائی کرتی ہے، شر سے محفوظ رکھتی ہے، غلطیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے، خوبیوں اور نیکیوں کو پختہ کرتی ہے۔ حدیث نمبر 27، میں تم کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہلاکت سے بچاؤ اور آخرت کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے بندے سے اس چیز کو بچا لیا ہے جس سے اس کی عقل دور ہو جاتی ہے، اور تقوی کے ذریعے اس سے نابینائی اور جہالت کو دور کر دیا ہے۔ دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر۔ دنیا سے دل نہ لگانا اگرچہ مشکل ہے، لیکن جو یہ کام کر لے اسے اطمینان اور سکون میسر آ جاتا ہے، اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ ان دونوں کے حصول میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی اپنے خدا سے حقیقی محبت رکھتا ہے تو اس کی دوستی اور دشمنی بھی خدا کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ جو خدا کا دوست ہو وہی اس کا دوست، اور جو خدا کا دشمن ہو وہ اس کا بھی دشمن قرار پائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس حقیقت کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 28، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی جانب وحی نازل فرمائی، دنیا سے تمہارا زہد تمہیں جلد سکون پہنچاتا ہے، اور تمہارا سب سے کٹ کر میری طرف توجہ کرنا تمہیں میری خاطر عزت دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم نے میری خاطر میرے کسی دشمن سے دشمنی مول لی اور میرے کسی دوست سے میرے لیے دوستی کی؟ نعمتوں کے چھن جانے پر صبر۔ خدا ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور زندگی کی نعمت سے نوازا۔ مال و دولت، اولاد، والدین اور دنیا کی دوسری نعمتیں سب اسی کی عطا کردہ ہیں۔ اب اگر وہ کوئی نعمت ہم سے واپس لے لے تو اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے، جو کہ عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن عام طور پر جب کوئی نعمت چھن جائے، کوئی عزیز ہم سے بچھڑ جائے یا مال و دولت کم ہو جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 29، جس کی فریاد اس کے صبر پر غالب آ گئی اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ نیک کام کا اجر۔ انسان اگر مجبوراً کوئی نیک کام کرے تو رغبت سے وہ کام انجام نہیں دیتا، اس لیے اس کام کا اسے کوئی اجر بھی نہیں ملتا۔ لیکن اگر انسان کسی نیک کام میں بذات خود حاضر نہ ہو لیکن اس کام پر راضی ہو اور اس کے لیے دعا کرے اور مکمل ہونے پر خوش ہو تو وہ اس کام میں برابر کا شریک اور اجر کا مستحق ہے۔ حدیث نمبر 30، جو شخص کسی کام میں موجود ہو مگر اس سے راضی نہ ہو وہ مثل غائب شخص کے ہے، اور جو کسی کام میں غائب ہو مگر اس پر خوش اور راضی ہو تو وہ موجودہ شخص کی طرح ہے۔ انسان کی عزت۔ ہر انسان دین کا محتاج ہے، اگر دین نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ مکمل دین انسان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ امام جواد علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث نمبر 31، دین عزت ہے، علم خزانہ اور خاموشی نور ہے۔ علماء کی عزت۔ جہاں فساد برپا ہو، گمراہی عام ہو اور علماء کی عزت اور احترام نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اپنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور اس طرح انہوں نے اپنے مقام اور منصب کے ساتھ خیانت کی۔
جس کی وجہ سے ان کی عزت اور وقار ختم ہو گیا۔ امام علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 32، اگر علماء اپنی نصیحت کو چھپا لیں، کسی سرگرداں اور گمراہ انسان کو دیکھیں تو اس کی ہدایت نہ کریں، اور کسی کو معنوی طور پر مردہ دیکھیں اور اس کو زندہ نہ کریں، تو انہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی۔ لوگوں کا حاجت طلب کرنا، اکثر لوگ کسی شخص سے کسی خیر کی امید لگاتے ہیں یا اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ خدا کی توفیقات اس کے شامل حال ہو گئی ہیں۔ لوگ اگر کسی سے اپنی ضرورت طلب کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے غنی ہونے میں خدا کی مدد شامل ہے، اور جو خدا کی خاطر انفاق کرے گا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جائے گی۔ امام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 33، جو خدا کی مدد سے مالدار ہوگا لوگ اس کے محتاج ہوں گے، اور جو اللہ سے ڈرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے۔ ظلم پر راضی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اجتماعی عدل کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ ظلم پر راضی رہنا ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 34، ظلم کرنے والا، اس کا مددگار، اس پر راضی رہنے والے سبھی ظلم میں شریک ہیں۔ اللہ کی رضا یا بندوں کی رضائیت کا حصول اور انہیں خوش رکھنا اسلامی احکامات میں سے ایک ہے، لیکن اس کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے درجے پر خدا کی خوشنودی کا حصول ضروری ہے، اس لیے کبھی اگر خدا کی خوشنودی کے حصول میں بندوں کی خوشنودی رکاوٹ بن جائے تو بندوں کی رضا کو قربان کر کے خدا کی رضا کو حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اس بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 35، لوگوں کی جزا اللہ کی جزا کے بعد اور لوگوں کی خوشنودی کا رتبہ اللہ کی رضا کے بعد ہے۔ خدا کی حکومت، خدا انسان کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، وہی اس پر ناظر اور اس کا پالنے والا ہے، جس کی وہ پرورش اور کفایت کرے اسے نقصان نہیں پہنچتا، اور جو اس سے فرار کرنا چاہے اس سے فرار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاں بھی جائے وہاں اس کی حکومت پائے گا۔ کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی گوشہ نہیں جو اس کی قدرت اور حکومت سے باہر ہو۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث نمبر 36، جس کی کفالت اللہ کرے وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے، اور جس کے پیچھے خدا ہو وہ کیسے فرار کر سکتا ہے۔ بدسلوکی، حسن معاشرت اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا دوسروں کے نزدیک آنے اور مسائل کے دور ہونے کا سبب ہے۔ جو انسان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہے لوگوں کی محبت اس سے بڑھتی ہے، اور لوگ مشکل وقت اور پریشانی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف وہ شخص جو دوسروں سے برا سلوک کرے اور وقت پر کام نہ آئے وہ مشکلات میں اکیلا رہ جاتا ہے اور ان کو حل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 37، جس نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ترک کیا ناگوار چیزیں اس کے نزدیک ہو گئیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے جب تک کسی کام کو اچھی طرح سمجھ نہ لیا جائے اس کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے شروع کیا جانے والا کام نقصان کا باعث ہوتا ہے اور اس سے نکلنا آسان نہیں رہتا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 38، جو کسی کام میں داخل ہونے کو نہ پہچانے وہ نکلنے کے راستے سے بھی عاجز ہوگا۔ شریر انسان اگرچہ بظاہر بہت تیز نظر آتا ہے اور لوگ اس کی تیزی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے دوست بن جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی شریر طبیعت کے باعث ہمیشہ اسی ٹو میں رہتا ہے کہ کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ یہ شرارتی طبیعت جہاں دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے وہاں اس طبیعت سے اس کے دوست کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے ایسے شخص سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ مومن کے نزدیک اس کی عزت اور وقار مال و دولت سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے وہ قناعت کے زیور سے آراستہ رہتا ہے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 40، مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔